رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ رمضان میں ہم نے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ تلاوت ایسی ہو کہ آپ قرآن یہ مت دیکھیں کہ قرآن میں نے اتنا ختم کرنا ہے، یعنی 2 پڑھنے ہیں 3 پڑھنے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو میں نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بنا شک کہ میں پورے رمضان میں 2 پارے پڑھوں 3 پارے پڑھوں، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کی ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے اس میں سے اپنے لیے کون سی ایسی بات لینی ہے جو میں نے اپنے اندر وہ چینج لے کر آنا ہے، اس نیت سے ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ دوسرا، ہم نے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے، دورہ قرآن سننا ہے، خود بھی کوشش کرنی ہے کہ تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ تراویحاں پڑھنی ہیں، تراویحوں میں قرآن کو سننا ہے لازمی طور پر۔ یہ رمضان کے میں کرنے والے کام ہیں، ہم نے ان کاموں کو اپنا معمول بنانا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جب ہم رمضان کا دن گزارتے ہیں، یعنی روزہ گزارتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہ اپنا ایک انسٹرکشن، ہم اپنا ایک مینول ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کام میں نے پورے دن میں کرنے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک چارٹر بنا لیتے ہیں نا، تو ہمیں پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس کے آگے ایک ٹیبل بنا لیں کہ میں نے یہ کام کیا، یا میں نے نماز وقت پر پڑھی، میں نے وقت پر جو ہے وہ قرآن پڑھا، میں نے اللہ کا ذکر کیا۔ اس ٹیبل کو ڈیلی بیسس پہ فل کریں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سے کام جو ہیں وہ ہم نے اپنانے اور کون سے کام ہم نے چھوڑنے ہیں۔ اور ایک لاسٹ تھنگ کہ ہم نے اپنا انالیسس کر کے سونا رات کو، یعنی اپنے پورے دن کے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ میرے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کیا میں نے کسی کو ایسا تو نہیں کہہ دیا کہ جس سے اس کا دل برا ہو گیا ہو، میں نے کسی کو خوشی پہنچائی ہے، یعنی کسی کے ساتھ ایسی گفتگو کی ہے کہ اسے خوشی ملے، یا کسی کو کچھ ایسا سمجھایا ہے جو میرے علم میں تھا اور اس کے علم میں نہیں تھا، میں نے کسی کو قرآن کی بات سکھائی ہے، میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یا کوئی سنت بتائی ہے۔ یہ رمضان میں معمول آپ نے بنا لینا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اور ون مور تھنگ یہ کہ جب انسان ان سب چیزوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے نا، جب انسان اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، وہ صرف اور صرف پھر رمضان میں ہی نہیں رہتا بلکہ وہ پوری ہی زندگی چلتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، ایک مائنڈ میپ بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور میں نے دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔